السلام علیکم، میں نیم از ڈاکٹر شراز بلوچ اور آپ مجھے مجید انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی مناسبت سے جانتے ہیں۔ اچھا جی، آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے جی اسٹوڈنٹس کو ایک پراپر انفارمیشن دینا۔ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے چائنا آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے اسٹیپ فالو کرنے ہیں اور چائنا میں کون کون سے اسٹیپس ہیں، کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہوں گی، ساری چیزیں ان سب پہ ایک ڈیٹیل بات جو ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے کروں گا۔ تب تک آپ لوگ میک شور کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ باقی مجید انٹرنیشنل کنسلٹنسی کے نام پہ ہماری جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کے گائیڈنس کے لیے ایک پاکستان میں آفس بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے بہاولپور سٹی میں۔ آپ جو ہے ہمارا آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں آن لائن بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم لائک واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک یا یوٹیوب کا کہیں پہ بھی آپ جو ہے ہمیں فالو کر کے ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر اور فون نمبر جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو وہ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک بچہ جب پاکستان سے MBBS کے سلسلے میں پاکستان سے چائنا آتا ہے تو اس کو کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی FSC کی مارک شیٹ چاہیے، میٹرک کی سند چاہیے۔ میٹرک کی سند اس لیے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جب بچہ FSC کرتا ہے اس کو 2 سال تو ویسے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ بورڈ سے جو ہے اس کی سند نکلوا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ 2 چیزیں یہ ہو جائیں گی۔ نمبر 3 پہ آپ کو چاہیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے آپ اپنے متعلقہ تھانے سے بھی بنوا سکتے ہیں، یا اپنے سٹی میں خدمت سینٹر جو ہیں وہ مرکز سینٹر جو ہے وہ ہر سٹی میں اب اویلیبل ہیں، تو آپ وہاں جا کے اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہے آپ نے بنوانا ہے اپنا میڈیکل فارم۔ میڈیکل فارم کیا ہوتا ہے جی؟ 2 پیجز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ویسے خانہ پوری ہوتی ہے چائنا میں، جب بچہ آتا ہے تو چائنا میں ہی اس کا میڈیکل ہوتا ہے۔ پاکستان والا جو میڈیکل ہے وہ یہاں پہ یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہاں پہ آپ نے کسی MO کو پکڑنا ہے، اس کے پاس فارمیٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس فارمیٹ پہ آپ نے اس کی اسٹیمپ اور سائن وغیرہ کرا کے وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ ہوگی 4 چیزیں۔ 5ویں نمبر پہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹوز بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 چیزیں آپ کی چائنا میں MBBS میں ایڈمیشن کے لیے انف ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، یہ آپ نے اپنے ایجنٹ کو دینا ہے، یا آپ کا کوئی جاننے والا چائنا میں ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں آپ کی چلی جاتی ہیں یونیورسٹی میں، اور 3 سے 5 دن کے وقفے کے بعد آپ کا جو ہے ایڈمیشن لیٹر یونیورسٹی کی طرف سے ایشو ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے کنفرم ہو چکا ہے، لیکن آپ کا ویزا جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے اس کو آنے میں تقریباً 15 سے 20 دن بھی لگتے ہیں، یا کسی پروونس میں مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ یہ ہر پروونس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر پروونس کی پالیسی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اسی 1 مہینے کے بیچ آپ نے فری نہیں بیٹھنا۔ اسی مہینے کے بیچ آپ نے پاکستان میں جو چائنا کی ایمبیسی ہے اس کو کیا کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اچھا جی، وہ ڈاکیومنٹس کہاں کہاں سے اٹیسٹ کرانے ہیں اور کہاں کہاں جا کے سبمٹ کرانے ہیں وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے غور سے جو ہے وہ سن لینا ہے۔ اچھا جی، ایمبیسی کے لیے ریکوائر جو ڈاکیومنٹس ہیں، سب سے پہلے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ اچھا جی، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے؟ یا تو آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہو۔ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کا اپنے پیرنٹس کا یا گارڈین کا کسی بھی لائک سبلنگس کا اکاؤنٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، یا چھوٹے بھائی جو بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ آپ اس کا بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ اپنے علاوہ کسی اور کا بینک سٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہو تو آپ کو اس بندے کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ لینا پڑے گا، اور ایفیڈیوٹ جو ہے وہ آگے چل کے اور بھی جگہوں پہ جو ہے وہ اٹیسٹ آپ کا کرانا وہ ضروری ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایمبیسی کے لیے جو ڈاکیومنٹس اٹیسٹیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسی ریکوائرمنٹ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی میٹرک FSC، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے بورڈ میں جانا ہے۔ فرض کریں میرا بورڈ جو تھا وہ DG خان بورڈ تھا، تو آپ نے اپنے بورڈ میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے ایک چلان فارم نکلانا۔ چلان فارم نکلا کے اس کی کوئی فیس ہے 3 سے 4 ہزار اس کی فیس ہے ٹوٹل، وہ آپ نے فیس پے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں دینے، آپ کی جو کاپیز ہے وہ کاپیز جو ہے بورڈ کا کوئی بھی ممبر آپ سے جو ادھر متعلقہ بندہ ہوگا وہ لے کے اپنے پاس
اپنے پاس رکھ لے گا، ایک دن یا موسٹلی جو اسی دن دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کچھ بورڈز وغیرہ جو ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں 1 یا 2 دن جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو وہ جو آپ کی کاپیز ہیں وہ انہوں نے ایک خاک کی لفافے میں بند کر کے اسٹیمپ کر کے آپ کو دے دینی ہے. وہ اسٹیمپ آپ نے نہیں کھولنی. ایک بات آپ نے غور سے سننی ہے کہ وہ اسٹیمپ آپ نے نہیں کھولنی. ڈاکیومنٹس لے کے جانے IBCC، جو کہ نیو ایک اسٹیپ ہے. فرسٹ آپ نے کرنا ہے اپنے بورڈ سے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے IBCC. یہ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے. اچھا، یہ آپ نے جو آپ کے بورڈ نے آپ کو دی ہے خاکی لفافے میں جو اسٹیمپ کیا، وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. ساتھ میں جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں. تو وہاں پہ جا کے آپ نے ان کا بھی ایک چلان ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک چلان نکالنا ہے. اور جو IBCC کا جو پاکستان میں ادارہ ہے اس کے اوپر ہی HBL جو ہے وہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ نے چلان پے کرنا ہے. اور وہاں پہ جو ہے اپنے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ اپنے سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ دنوں میں 2 یا 4 دن وہ IBCC کا ادارہ جو ہے وہ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ڈاکیومنٹس وہ واپس آ جاتے ہیں. بورڈ اور IBCC کے بعد جب آپ کے ان دونوں اداروں سے ڈاکیومنٹس اٹیسٹیشن جو ہے آپ کی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد لاسٹ سٹیپ ہے. یہ جو سٹیپ ہے اس کو آپ غور سے سنیے گا. لاسٹ سٹیپ جو ہے آپ نے جانا ہے موفا جو ہے اس کو بولتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز. اب میرے خیال میں پاکستان کے ہر بڑے سٹی میں جو ہے یہ اویلیبل ہیں. شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اسلام آباد میں تو پکا اویلیبل ہیں. جس ٹائم ہم آئے تھے اس ٹائم تو اسلام آباد میں ہی صرف ان کی سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہوا کرتی تھیں. اچھا جی، موفا میں آپ نے جو جتنے بھی آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، میٹرک ہو گیا، آپ کی FSC ہوگی، آپ کا جو ہے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہو گیا، آپ کا میڈیکل ہو گیا، آپ کا پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے موفا میں لے کے جانا ہے. اور اگر بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پیرنٹس لائک کہ آپ کے گارڈین پیرنٹس ہیں یا آپ کے سبلنگز میں بڑا بھائی بڑی بہن کسی کے بھی ہیں، تو اس کی FRC آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، اس کا ایفیڈیوٹ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی. یہ آپ نے جا کے موفا میں اٹیسٹیشن کرانی ہے ان چیزوں کی. اور بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے. بینک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چائنا کی جو ایمبیسی ہے، یہ ہر سال ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ رینیو کرتے جا رہے ہیں اور اسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں. تو بینک سٹیٹمنٹ جو ہر سال کی یہ کم سے کم 6 لاکھ کی لیتے ہیں، اور 5 سال کا JW نکلتا ہے تو یہ تقریباً 30 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ یہ لوگ اٹیسٹیشن ہونے کے بعد آپ کا جو ہے ویسے بھی 15 سے 20 دن جو ہے ان ڈاکیومنٹس میں لگ جاتے ہیں. تب تک یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو JW202 آ جاتا ہے. اچھا جی، JW202 ایڈمیشن لیٹر اور یہ سارے اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس لے کے آپ نے جیری آفس کی آن لائن ویب سائٹ پہ چلا جانا ہے. آپ نے سرچ کرنا ہے جیری آفس اسلام آباد لاہور. آپ کو جو بھی سٹی آپ کے قریب پڑتا ہو آپ اس سٹی میں جا سکتے ہو. تو آپ نے سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آن لائن اپائنٹمنٹ لینی ہے. ہمارے دور میں ہوتا تھا جی ایمبیسی میں جانا ہے، وہاں پہ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی، پھر وہاں سے ہی ہوتا تھا، سارا مینولی ہوتا تھا. اب کیا سین ہے جی، اب آن لائن آپ نے پہلے اپائنٹمنٹ لینی ہے. آپ کو جیری آفس جو ہے وہ ایک ڈیٹ دے گا، اس ڈیٹ پہ آپ نے ان سب ڈاکیومنٹس کے ساتھ چلے جانا ہے جیری آفس میں. اچھا جی، یہ ڈاکیومنٹس آپ کو ایک دفعہ میں پھر سے بتا دیتا ہوں. FSC ہو گیا، میٹرک ہو گیا، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوگی، میڈیکل فارم ہو گیا یونیورسٹی کی طرف سے آیا ہوا، JW202 ہو گیا، بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا، ایڈمیشن لیٹر ہو گیا، پاسپورٹ اور فوٹوز وغیرہ. یہ چیزیں آپ نے لے کے جانی ہے جیری آفس میں. جیری آفس میں جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ جو ہے آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو بڑا سمپل ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسے سوالات نہیں پوچھے جاتے. بس یہ پوچھتے ہیں جی کہ تم چائنا کیوں جا رہے ہو، اور چائنا میں کیا چیز میں انٹرسٹ ہے، کیا تمہیں چائنیز لینگویج آتی ہے، اور پاکستان کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. بس مطلب اتنے بیسک کوسچن ہوتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہوتے. اور 1-2 سوال یہ بھی ہوتے ہیں کہ کیا تمہارا کون پیچھے سپورٹ کرنے والا ہے، اور سورس آف انکم کیا ہے. مطلب ایسے بیسک سوال ہوتے ہیں، یہ اتنے مشکل نہیں ہوتے. چائنا ویسی بڑی ایزی ہے، اور ویزا لینا بڑا آسان ہے چائنا کا. جی، اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے، پھر انٹرویو ہونے کے بعد جو ایمبیسی ہوتی ہے، جو جیری آفس ہوتا ہے، وہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. پاسپورٹ کلیکٹ کرنے کے بعد جی آپ کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ پہ آپ نے آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہے. فرض کریں کہ ہمارے ٹائم پہ تو لائک 3 days 4 days 5 days ایسے ہی ہوتا تھا. اب بھی وہی میرے خیال میں نارمل اگر کراتے ہو تو 10 دن لگ جاتے ہیں، اگر آپ ارجنٹ کراتے ہو تو 5 دن میں پاسپورٹ آپ کا واپس آ جاتا ہے. جیری آفس کی اپنی فیس ہوتی ہے. ارجنٹ اگر کراتے ہو تو اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، نارمل کراتے ہو تو اس کی فیس تھوڑا کم ہوتی ہے. اچھا جی، جب آپ کا
ویزا لگ کے آ جاتا ہے، پاسپورٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، تب آپ کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے جی ٹکٹ کرانی ہے۔ اچھا جی، ٹکٹ جب کرا رہے ہوتے ہو تو اس ٹائم اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی یونیورسٹی جو جس سٹی میں اس کوشش کرے کہ اس سٹی کی ہی ٹکٹ کرے، کیونکہ پاکستان سے فرسٹ ٹائم جب ایک اسٹوڈنٹ چائنا میں آتا ہے تو یہاں پہ جو وے آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ تھوڑا سا پاکستان سے ڈیفرنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ لینگویج کا تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ جو جس سٹی میں اس کی یونیورسٹی ہے اس سٹی کی ہی ٹکٹ کرائے، تو وہ اس کے لیے ہی بینیفٹ ہوتا ہے، ورنہ تھوڑا بہت مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ مار نہیں کھاتے کہیں پہ۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، ٹکٹ ہو گئی، اسٹوڈنٹ پہنچ گیا یونیورسٹی، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اب یونیورسٹی پہنچنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں روم الاٹمنٹ، اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کے پاس، اور باقی سارے معاملات، میڈیکل کرانا، انشورنس وغیرہ اور ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اچھا جی، جیسے ہی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آتا ہے اس کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہوتا ہے، JW ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے، اور اس نے اگر فیس کلیئر کی ہوتی ہے تو اس کو آتے ہی روم جو ہے وہ الاٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے فیس وغیرہ کلیئر نہیں کی ہوتی تو یونیورسٹی پہنچ کے اس کو اپنی فیس کلیئر کرنی پڑتی ہے۔ فیس کلیئر کرنے کے بعد اس کو جو ہے روم الاٹ ہوتا ہے۔ روم الاٹ ہونے کے بعد تقریباً آپ کے پاس 24 آورز ہوتے ہیں۔ آپ نے جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے اس پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ نے اپنی وہ انفارمیشن درج کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس یونیورسٹی میں آئے، اور آپ اپنا JW اور پاسپورٹ اور ایڈمیشن لیٹر ان کو دکھاتے ہو، جی میں اس یونیورسٹی میں 5 سال کے لیے آیا ہوں، جتنے عرصے کے لیے آپ گئے ہو تو وہ ان کو دکھاتے ہو، وہ اپنے ریکارڈ میں جو ہے درج کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہاں کا آپ کا جو ہے پولیس کا جو ہے یہ پروسیس آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد 1 یا 2 دن بچہ جو ہے جب ظاہر سفر کرتا ہے تو تھکا ہوتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کا میڈیکل ہوتا ہے ہاسپٹل سے، اس کی کوئی 730 یوان کے ارد گرد فیس ہے، لیکن ہر پروونس اور ہر سٹی کے حساب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو وہ اس کو پے کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس میڈیکل میں جو ہے اس کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے جی، اس میں ایکس رے ہو گیا، اچھا ایکس رے کے علاوہ اپنا یورین کمپلیٹ ہو گیا، CBC ہو گئی، اچھا جی اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہو گیا، ECG وغیرہ ہو گئی، مطلب بیسک جو یہ میڈیکل والے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسٹوڈنٹ کو ادھر وہ کرانے پڑتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی ایک پراپر رپورٹ بنتی ہے، وہ رپورٹ آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرانا ہے انشورنس جو ہے وہ چائنا میں کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی کوئی مس ہیپ آ سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی اللہ نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ اور مس ہیپ ہو جائے، تو چائنا میں میڈیکل بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، تو انشورنس کرانا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ انشورنس جیسے ہوتا ہے تو آپ کا جتنا بھی میڈیکل میں ایکسپینسز آئیں گے وہ سارا انشورنس ہی پے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 چیزیں کرنے کے بعد آپ کا سب سے تیسرا اور امپورٹنٹ جو پروسیس ہے وہ ہے جی ویزا ایکسٹینشن۔ آپ جب پاکستان سے چائنا آتے تو آپ کا ویزا ہوتا ہے 3 مہینے کا، لیکن جب آپ چائنا میں انٹر کرتے وہ ویزا ہو جاتا ہے 1 مہینے کا، تو وہ ویزا ایکسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس ویزا ایکسٹینشن کے لیے 2 ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی میڈیکل اور ایک ہوتا ہے انشورنس، وہ آپ نے کرا لیا۔ اس کے بعد ایک پولیس جو ہے مقامی لوکل جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ایک وہ رپورٹ بنا کے دیتے ہیں جی اس یونیورسٹی میں ہے، اور ایڈمیشن لیٹر، یہ وہ ساری چیزیں ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ایک لیٹر دیتے ہیں، وہ آپ نے لے کے چلے جانا ہے اپنا ویزا ایکسٹینشن کے لیے۔ اگر آپ نے 1 سال کا ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہے تو اس کی 400 یوان فیس ہوتی ہے، اور اگر آپ نے 2 یا 3 سال کا ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہے تو اس کی 800 یوان فیس ہوتی ہے۔ اگین کہ یہ ہر پروونس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر سٹی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، چائنا میں ہر پروونس کا اپنا رول ہوتا ہے، تو ہر پروونس کی جو رینجز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میں ہبئی پروونس سے ہوں تو ہبئی پروونس کا جو ہے فیس اور باقی ساری چیزیں ایسے ہی فالو ہوتی ہیں۔ اچھا جی، وہ جب آپ ویزا ایکسٹینشن کے لیے جاتے ہو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پوچھتے آپ سے، آپ نے جسٹ ان کو پاسپورٹ دینا ہے، اور 15 سے 20 دن بعد آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس۔ اچھا جی، پاسپورٹ جمع کرانے کے بعد آپ لوگ واپس آتے ہو، یہاں پہ آپ لوگ کی کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں، آپ لوگ اپنے جو ہے آپ لوگ کے گروپس بنتے ہیں، جو بھی ہر یونیورسٹی کا اپنا سین ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ لوگوں کی جو ہے میڈیکل وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن میں چائنیز ہوتا ہے فرسٹ ایئر میں، تو وہ چائنیز سٹارٹ ہو جاتا ہے، جن میں میڈیکل اور میڈیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی،
اور میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کی پاکستان سے چائنا کس کون کون سے اسٹیپ لینے اور یہاں پہ کون کون سے جو پروسیس ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.